سنیے جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وآباد ابن تر صلوات تاجیر ظہور امام زمان علیہ السلام لبر صلوات محمد محمد عجل فرج. سب سے پہلے خالق مالک رازق اس سردار العیوب پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں محبت محمد والے محمد جیسی عظیم نعمت سے سرشار کیا. پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ سیام جیسی بابرکت گھڑیاں نصیب کی جس کا ہر پل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور ہے، جس کا ایک ایک حصہ جو ہے مومن کے لیے نعمت عظمی سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ پہ مہربان ہے. وہ بہانے تلاش کر رہا ہے کہ جیسے تیسے تو میرے دروازے پہ آؤ، تم جو ہے نہ بھی آؤ لیکن تمہیں ہمت کرو، لیکن میں نیت کر لو، میں اس کا بھی تمہیں اجر دوں گا. اس سے اور کتنا زیادہ کریم ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا روزہ رکھو، ہاں میں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. فرشتوں کو نہیں کہا بلکہ کہا اتنا زیادہ اجر ہے فرشتوں تم تو گن ہی نہیں سکتے، صرف میں ہی اجر دے سکتا ہوں، اجر میں دوں گا. کہا اگر مریض ہو تو چلو چھوڑ دو، اگر مسافر ہو چلو چھوڑ دو، اگر نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے چلو فدیہ دے دو تھوڑا بہت، وہ بھی زیادہ نہیں، جتنا کھاتے ایک وقت کا دینا اس سے زیادہ بھی نہیں ہے. کہا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بس تسبیح کرنے لگ جاؤ تب بھی اجر دوں گا. تم جو ہے تم سو جاؤ، تمہارا سونا بھی عبادت شمار کروں گا. اور کتنی کریمی ہو سکتی ہے پروردگار کی. اللہ نے کہا چلو سونے کے بعد بھی میں تجھے اور میں تمہیں جو ہے آپشن دیتا ہوں، صرف سانس بھی لیتا رہنا تو میں تیری سانسوں کو بھی تسبیح شمار کروں گا. اب انسان اگر سانس لینا چھوڑ دے تو مر ہی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والے کے سانس کو بھی تسبیح سے اسے برابر کیا ہے. تو سانس لیتا جا، میں اس پہ بھی تجھے اجر دیتا چلا جاؤں گا. اللہ کی رحمت یہ مہمان ہے. ہم 11 مہینے اللہ کی رحمت کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کی رحمت ہمارے پیچھے ہے. اب ہم جو ہے کتنا استفادہ کرتے ہیں، کتنا جھکتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، کتنی توبہ کرتے ہیں، کتنے گناہ بخشوا لیتے ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں ہیں. یہ شب قدر جیسی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا کہ اور پھر وہ دودھ پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے. اگر وہ بخشنا نہ چاہتا ہوتا تو ایک آدھ رات رکھتا اور کہتا چلو اس میں عبادت کرو، اگر نہیں کر سکے بیمار تھے یا سوتے رہ گئے تو چلو آئندہ سال. ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، اے میرے بندو پورے 10 دن کی داغ راتوں میں تلاش کرو. یہ تلاش بھی ہمیں کہا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا انتظام کریں. ہاں ہمارے لیے ایک دن نہیں ہے. 19 کی رات ہمارے پاس تھی، 21 کی رات ہمارے پاس تھی، 23 کی رات ہمارے پاس تھی، گزشتہ شب 25 کی رات ہمارے پاس تھی، 27 کی رات ہمارے پاس، 29 کی رات خدا نے ابھی تک ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. ہاں رسول اللہ فرماتے ہیں جو جتنا گناہگار ہے اس رات اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا لے. ہاں اس وقت تک سجدہ نہ اٹھائے جب تک اپنے کندھوں پہ لدا ہوا گناہوں کا بوجھ اتار کے پھینک نہ دے. اور اسلام گرامی ایک عمل جو آپ ان راتوں میں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریباً 84 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا. ہماری تو آج جو ایوریج ایج چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب بہتر بتاتے ہیں 40 سال تقریباً.
اس کے اوپر جتنے ہیں وہ بونس ہے، لیکن آج حادثات کی دور میں کوئی پتہ نہیں جی۔ تو عزیزان گرامی یہ بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً ہم ہر سانس کے ساتھ شکر للہ شکر للہ شکر للہ کی تسبیح بھی کریں تو یقیناً حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو قید کر رکھا، ہمیں کہا کہ اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کی کوشش کرو، اور پھر یہ کہا کہ ہاں اگر تم 1 مہینہ میرے حکم پر، صرف میرے حکم پہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتے ہو کہ سارا سال تم جو ہے شیطان اور اپنے نفس سے ہمارا بھی جو ہے اس کا مقابلہ آرام سے کر لو۔ پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم واجب ہمارے سامنے اللہ نے واجب کرا دیے تاکہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، اور پھر فائدہ کیسے کہ اگر ہم اللہ کے حکم پہ اس ماہ سیام میں مباح چیزوں سے کھانا پینا، ہاں یہ سب چیزیں مباح تھیں، حلال تھیں، لیکن ہمارے سامنے پڑی ہے، ہاتھ نہیں آگے بڑھاتے ہیں، ہاں رک جاتے ہیں، تو ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے کہ دیکھو مباح چیز ہے، حلال چیز ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے اس کو نہیں کھانا ہے۔ جب ہم اس سے بچتے ہیں، ہمارا ضمیر اس سے بچاتا ہے ہمیں، تو پھر ہم جب کل عید کے بعد جب ہم کوئی ہمارے سامنے حرام چیز آتی ہے تو ہمارا ضمیر اتنا آمادہ ہوتا ہے، ہم اس سے آرام سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے مقصد پوشیدہ۔ حضرت گرامی صرف روزے جمعہ کا حکم ہے کہ غسل کیا کر، اتنی تاکید کیا سوچ نہیں سکتے کہ اگر طلوع فجر کے بعد غسل کرو، غسل نہیں کر سکے تو ہاں جی ظہر کے بعد کرو، ظہر کے بعد نہیں کر سکتے تو وہی مغرب کے وقت کرو، پانی نہیں ہے تو خرید لو، پیسے نہیں ہے تو ادھار لے کے کرو، اگر پتہ کل پانی نہیں ملے گا تو 1 دن پہلے کر لو، جمعرات کو کر لو، اگر پتہ ہے کہ ہاں پانی مل جائے گا لیکن نہیں کر سکے تو کہا کہ ہفتے والے دن قضا کی نیت سے کر لو، رجا کی نیت سے کر لو۔ اتنی تاکید، کہا اجر کیا ملے گا؟ کہا اجر یہ ملے گا اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے ہفتے کے 1 ہفتے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس طرح معاف کر دے گا کہ تو ابھی شکم معدن سے باہر آیا۔ وجہ پوچھا یا اللہ سارا ہفتہ ہم جو ہے وہ نہا کے نہیں تھکتے ہیں؟ کہا اجر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہفتے بھر میں تم کرتے ہو اپنے لیے، آج جمعے والے دن کرنا ہے تمہیں میرے لیے غسل، تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے۔ اسے پڑھ کے کیا وضو کرتے ہو؟ آئمہ کا فرمان ہے وضو کرتے ہو صرف سورہ قدر پڑھ لیا کرو، وضو کے دوران سورہ قدر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایسے کہ ابھی شکم معدر سے پاک پکیدہ باہر نکلے۔ اسالے کے رہے جو ہے وہ سینہ تان کے جا کے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تلوار نہیں اٹھا سکتے تو زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری مرحلہ جو بتایا گیا دل سے بیزاری ہے۔ اس لیے آنے گرامی کیا ہمارا دل نہیں کرتا ہم اٹھے اور جا کے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کا جا کے دفاع کریں، ان کی مدد کریں، لیکن ہم اٹھے پھر ہمیں بٹھا دیا گیا، حکومت بھیج دی لیکن پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ ابھی ہمارے پاس دروازہ نہیں ہے کس کو بتائیں کہ ہاں جو چیز ہم کٹھی کریں وہ وہاں پہ پہنچ جائے۔ ہم نے کئی سلام دیکھے، کئی آفتیں دیکھی، زلزلے دیکھے، ہاں ہم نے اپنے گھروں کا سامان آدھے سے زیادہ سامان ان کو دیا، کیا کر کے؟ شیعہ کر کے، نہ مسلمان کر کے، انسان کر کے۔ وہ جو ہمارے سامنے ان کی تصویریں دن رات گھومتی رہتی ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ بس جانے گرامی امام خمینی علیہ رحمہ نے بہت عرصہ پہلے اس تحریک کو شروع کیا تھا،
جب فرمایا تو مجھے تعجب ہے کہ اتنے زیادہ مسلمان ممالک جو ہے ایک قصبی ریاست کے تلے اتنے دب گئے ہیں کہ ان کا نکلنا مشکل ہے۔ اسلام گرامی، یہ جو عمر قدس کی تجربی اور وحبی ماہ سیام میں حالت روزہ میں جب گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت تمام مسلمانوں پہ خاص کر شیعوں کو یہ حکم دیا تھا تم پہ واجب ہے اپنے گھروں سے باہر نکلو۔ وہ دور دیش تھے، ان کا جہاز سے چھوڑا ہے۔ اسلام گرامی، وہ جنگ صرف جو فلسطین تک محدود تھی، اب فلسطین سے نکل کے باقی ممالک کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آج کوئی کسی کو نہ کما کے دیتا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی اپنی جانیں قربان کرتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا کوئی نقطہ نظر ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے فائدہ۔ اب کل کی خبر سنیے کہ کل ایک بہت بڑی ریاست میں جا کے جولان کے پہاڑیوں کے اوپر جناب اپنے ہتھیار سے نصب کرنے شروع کی۔ اور پہلے شام اور اس طرح عراق کے اندر جنگ کے اندر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہر طاقتور ملک نے وہاں پہ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملا تھا یا مسلمانوں کے مخالف، سب میں مقصد ان کا ایک ہی سامنے آیا۔ کتنے موذی ہتھیار تھے، خطرناک ہتھیار تھے جو انہوں نے بنا رکھے تھے، جن کو چلانے کا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ آئے یہ کام کرتے کہ نہیں کرتے، ان کے اسلحہ خانوں کے اندر جو ہے یہ سنگ لگ رہے تھے، انہوں نے سارے جا کے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر رائے کیے۔ دونوں طرف سے کون تھے؟ مسلمان تھے، ادھر مارو کم مسلمان، ادھر مارو ادھر کم مسلمان۔ اور جہاں پہ یہ کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ ان کا اینٹی گراج سسٹم لگے ہوتے تھے۔ جب تم سے مانگا جاتا تھا بھائی تم نہیں لڑے تو ہمیں دے دو، تو پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، زیادہ دور نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیے اور پھر کون مرا؟ پھر مسلمان مرے۔ اسلام گرامی، محمد علیہ الرحمن نے بھی یہی کہا تھا اور ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ سبق ایک ہی ہے کہ جب تک ہم ایک مٹھی کی طرح مسلمان اکٹھے نہیں ہو جاتے، ہمیں یوں ایک ایک کر کے مارا جائے گا اور جدا جدا کر کے ہمارا شکار کیا جائے گا، اور آخر میں ہم آگ بنتے رہ جائیں گے اور یہ جنگ ہمارے گھروں کے اندر گھس جائے گی اور پھر ہمارا صرف ہلاکت کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے راستہ نہیں ہے۔ ہمیں آج کے دن بہت سی تنظیموں کی طرف سے، بہت سے اداروں کی طرف سے احتجاجی ریلیاں، فلسطین مسلمانوں کی حمایت میں گھر سے نکلنے کا دن ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں نکلے آج ضرور نکلیے گا، چاہے بھوک لگے پیاس لگے، یقیناً روزے سے ہے، لیکن ان کے درد کو برداشت کریں گے، ان کی بھوک پیاس کو برداشت کریں گے تو آپ کو اپنی بھوک پیاس کم لگے گی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نماز جمعہ کے بعد ہم لوگ سڑک پر جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی دیر لگی، 10 سے 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے، صرف وہاں پہ اگر لبیک یا حسین کا نعرہ لگا دیں گے یا لبیک یا امام زمانہ کا نعرہ لگا دیں گے تو ہماری کم از کم وہ دل کو تسلی ہو جائے گی کہ جب رسول اللہ کل ہم سے سوال کریں گے، ہاں میرا کلمہ بھی پڑھتا تھا، مجھ پہ ایمان بھی رکھتا تھا، میرے مسلمان جب وہ قتل عام ہو رہا تھا تب تو خاموش کیوں رہا؟ میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا، موبائل میرے پاس تھا، کوئی بیان، کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی آواز ریکارڈ کر کے کوئی تمہیں احتجاج ریکارڈ کروایا ہو، کہیں باہر نکلے ہو؟ اب کل کے لیے جو جواب دینا ہے اور رسول اللہ کے سامنے خدا کے حضور جب اللہ کی عدالت میں جانا، شرمندگی سے بچنے کے لیے آج موقع ہے، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے صحیح باہر جائیں گے اور پھر صرف یہیں پہ اکتفا نہ کیجیے گا، جہاں جہاں ریلی ہے اس کے اندر شرکت کیجیے گا، گھر جائیں اپنے مزدورات اور بچوں کو بھی ساتھ
لے کے وہاں پہ جائیے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان سوئے ہوئے نہیں ہیں اور اپنے مسلمان فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ برابر کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور ان کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. سبھی مل کے آواز بلند صلوات. دیکھیں نعرے باہر جا کے لگائیں گے. ایک نعرہ میں لگاؤں گا جیسے مراد نے لگایا, سب سو رہے ہیں تو میں مل کے میرے ساتھ نعرے تکبیر. نہیں آواز نہیں آئی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, حسینیت, جدیدیت, مرداباد مرداباد, اسرائیل مرداباد, مرداباد مرداباد, اسرائیل مرداباد, مرداباد مرداباد, اسرائیل مرداباد. اسلام گرامی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعام کی خاطر کہ تم نے میرے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے 30 دن بھوک پیاس برداشت کی. ایک دن آخری دن جو اس کے بعد رکھا وہ عید الفطر کا دن رکھا کہ اب کھا پی کے آؤ, میری عظمت و جلالت کی تکبیریں بلند کر کر کے آؤ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے پاک و پاکیزہ کر دیا ہے. یقیناً ایک ایک روزے کا اگر اجر و ثواب آپ دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب صرف ایک روزے کا. روایات میں ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی بھی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی ایک ماہ صیام کا روزہ چھوٹ گیا, اب وہ ساری زندگی ماہ رمضان کے علاوہ اس کے روزے کی قضا کرتا رہے تو وہ ایک روزہ جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکے گا. سادہ گرامی, اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کا دن رکھا ہے. ہمارے یہاں خوشی سے مراد یہ نہیں لیا جاتا کہ ہم نے گناہ کرنے ہیں, ہم نے ریاکاری کرنی ہے, ہم نے مظالم کرنے ہیں, ہم نے گانے بجانے ہیں, ہم نے رقص و سرور کی محافل سجانی ہے. جی ہمارے اندر ایک مقصد عید کا نہیں ہے. ہمارے یہاں عید کا مقصد یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ لباس پہنو, ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف جاؤ, اللہ تعالیٰ کی عظمت جلالت کی تکبیریں بلند کرتے کرتے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے, اس کی عظمت جلالت کا اقرار کرتے کرتے, ہاں غریب و فقراء کو صدقہ خیرات کرتے کرتے اللہ کے سامنے جاؤ اور پھر بڑوں کو جو ہے عزت احترام دو اور بچوں پہ شفقت کرو تاکہ وہ اس دن کا انتظار کریں. سادہ گرامی, اگر یہ عید ہے تو ہر اس شخص کو جواب ہے کہ جو کہتا ہے ہماری کوئی عید نہیں ہے. یقیناً مولا امیر المومنین کا دکھ بلند ہے, بڑا دکھ ہے, بہت بڑا صدمہ ہے, لیکن اس دن بھی اگر ہم مولا امیر المومنین کا ذکر کریں تو ہماری عید خراب نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا مقصد ہی عید کا وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا. تو عزیزان گرامی, عید کے دن دار حسین کے اندر نماز عید کا وقت انشاءاللہ 7:30 بجے ہے. آپ سب مومنین سے, کیونکہ نماز پہلے ہوتی ہے عید کی اور اس کے بعد جو ہے خطبات کیے جاتے ہیں, تو آپ سب سے گزارش ہے وقت تشریف لے کے آئے. فطرانے کے حوالے سے کہ فطرانہ ایک مالی واجبات میں سے ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم اپنا فطرانہ جو ہے وہ نکالیں. ہاں گھر کا جو بڑا ہے جس کے زیر کفالت افراد ہیں وہ اگر سب کا نکال دے تو سب پہ کافی ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان جو آزاد ہے, جو فقیر نہیں, جو مسکین نہیں, ہاں وہ یہاں پہ فطرانہ نکالے گا. اگر کوئی شخص آپ کے گھر مہمان ہے
وہ مہمان جو پہلے آپ کے زیر کفالت میں رہا ہے تو اس کا بھی فطرانہ آپ کو نکالنا. فطرانہ کیا؟ 3 کلوگرام جو ہے جو جنس آپ جو ہے کھاتے ہیں، جو آپ کے شہر کے اندر زیادہ کھائی جاتی ہے، اس کے حساب سے 1 ساع یعنی 3 کلوگرام کے مقدار جو ہے وہ آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے. وہ گندم ہے، وہ جو ہے، وہ مکئی ہے، وہ کشمش ہے، اس طرح کر کے جو بھی کھایا جاتا ہے کثرت سے اس کا آپ نے حساب لگانا ہے. جو جیسی غذا آپ کھاتے ہیں اس کا 3 کلو آپ نے دینا ہے. وہ جنس دے دے تب، یا پھر جو ہے اس کے اگینسٹ جتنی رقم ہے وہ ادا کر دے. حکم ہے جیسے چاند جو ہے دکھے تبھی اس کو نکال دیا جائے، اور نماز عید کے دن ظہر سے پہلے اس کو ہر صورت جو ہے آپ نے ادا کرنا ہے، یا نیت کر کے نکال دیں اور بعد میں اس کو ادا کریں. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول مقبول فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری قیامت کے عہد کو پروردگار قبول فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری